یہ کیسا نور ہے جو روح میں اترا، ہر ایک لمحہ فضا میں مہکتا، یہ ہے آسمانی خوشی، آسمانی خوشی۔ مسیح یسوع کے پرفضل اور جلالی نام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو سلام عرض کرتے ہیں۔ آسمانی خوشی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر یسایہ جون ولیم، اور آج ہمارے درمیان خدا کے خادم پاسٹر ناصر مختار موجود ہیں۔ اور میرے عزیزو، جیسا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، زبور 23 میں لکھا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ میرے عزیزو، یقیناً جب تک خداوند یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کمی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ بھی ہر دنیا کی ہر چیز پانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کو کمی نہ ہو، تو میرے عزیزو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کھوئی ہوئی بھیڑیں۔ تو آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں، ہم ان کے وسیلہ سے سیکھیں گے کہ کھوئی ہوئی بھیڑ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں چاہوں گا کہ ہم دعا کریں اور آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ پیارے زندہ آسمانی باپ، نہایت شکر گزار ہیں تیری دی ہوئی تمام برکات کے لیے، اور خاص کر اے خداوند آج اس دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا کہ تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے بن سکیں۔ اے خداوند، اے میرے خداوند، شکر گزاری کرتے ہیں تو نے ہمیں زندوں کی زمین پر زندہ رکھا، اور اے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں تو نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اے خداوند تجھ میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، اور اے خداوند تیرے نام کو سیکھیں اور سکھانے والے بن سکیں۔ خداوند ناظرین کے لیے دعا کرتے ہیں، جب وہ آج کے پروگرام کو دیکھیں، سنیں اور سمجھیں، تو اے خداوند وہ بھی اپنے دلوں میں تیرے کلام کو نقش کرنے والے بن سکے، تاکہ تیرا کلام عزت اور جلال پائے۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ جی سر، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آسمانی خوشی پوڈ کاسٹ میں، اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہم اس وفاداری کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آج ہماری یہ رفاقت جو ہے وہ لوگوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے گی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، سر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں بتائیے، کیونکہ یہ کویسچن جو ہے وہ ہم ہر کسی سے پوچھتے ہیں، اور آپ اپنے بارے میں بتائیے گا، کیسے خدا نے آپ کو چنا، کیسے خدا نے آپ کو نجات دی۔ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ بھائی یسایہ جون، آپ نے مجھے یہاں دعوت دی، مناسب سمجھا کہ خدا کے کلام پر گفتگو ہو سکے، اور یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آسمانی خوشی پوڈ کاسٹ میں آؤں اور خدا کے کلام پر گفتگو کروں، تو یہ میرے لیے پریولیج ہے۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔ تو آپ نے جو پہلا ہی کویسچن کیا، یہ واقعی ہی یہ والا جو کویسچن ہے، یہ زوردار کویسچن ہے کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ کیسے آپ مسیح کے پاس آئے۔ یس سر۔ تو آج جس ٹاپک پر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، کھوئی ہوئی بھیڑ، تو سب سے پہلے تو میں اپنے بارے میں بتاؤں گا کہ میں خود ایک کھوئی ہوئی بھیڑ تھی، اور مسیح نے مجھے ڈھونڈ لیا اور مجھے نجات دی۔ میں ایک نفسیاتی مریض تھا، اور بہت زیادہ ڈرا اور سہما اور خوف میں رہنے والا، اور بالخصوص موت کا خوف جو تھا وہ مجھ پر بہت ہر وقت طاری رہتا تھا، اور میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ کس طرح میں اس خوف سے نکلوں۔ تو اس دورانیے میں کچھ پلاننگز بھی کر رہا تھا کہ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور چیک کرواؤں اور بتاؤں کہ یہ میری صورتحال اور کس طرح میں اس خوف سے نکل سکتا ہوں۔ تو لیکن اس سے پہلے کہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا، میرے پاسٹر صاحب جنہوں نے ہمارے ایریا میں آ کر خدمت کا آغاز کیا، تو میں نے ان سے بات کی۔ پاسٹر ہزکیل بھٹی صاحب ان کا نام ہے، ٹوبہ ٹیک سنگھ سے تعلق ہے۔
تو میں نے ان سے بات کی کہ میری یہ صورتحال، اور میں بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا اور خوف کی وجہ سے میں رات کو سو نہیں سکتا تھا، اور عجیب میری صورتحال تھی، اور ہر وقت 24 گھنٹے مجھ پر خوف طاری رہتا تھا۔ واو، تو اس دورانیے میں نے میرے پاسٹر صاحب جب وہ ہمارے گھر آئے وزٹ کے لیے، تو میں نے ان سے شیئر کیا، ان سے بات چیت کی اس بارے میں کہ میری یہ صورتحال ہے اور میں موت کے خوف کے نیچے ہوں، تو کس طرح میں رہائی پا سکتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میٹنگ ہے ہمارے پاس، تو آپ اس میٹنگ میں آؤ اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ واو، تو میں میٹنگ میں گیا اور انہوں نے کلام سنایا، اور کلام سنانے کے بعد جب انہوں نے مسیح کو قبول کرنے کے لیے دعوت دی کہ کون ہے جو آج اپنا دل مسیح کو دینا چاہتا ہے اور آج اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا چاہتا ہے، تو اپنا ہاتھ دکھائے، ہم اس کے لیے دعا کریں گے۔ واو، تو جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی تو میرا دل تو پہلے سے ہی مطلب ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ ہر وقت شیورنگ میں تھا، جی کانپتا رہتا تھا، یہ صورتحال تھی۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اپنا دل خداوند کو دینا چاہتا ہے، تو میں تو پہلے چاہتا تھا کہ میرے دل کی کوئی ٹریٹمنٹ کرے، کوئی علاج کرے، میرا دل اس کو کوئی سنبھالے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ آلٹر کال دی تو میں نے سب سے پہلے میں نے اپنا ہاتھ کھڑا کر دیا اور میں نے کہا کہ جی میں ہوں جو اپنی زندگی آج مسیح کو اور دل دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا میرے پیچھے آپ دعا کریں۔ تو انہوں نے اقرار کروایا میرے گناہ کا، میری بدی کا جو میرے اندر تھی، اور جس گناہ کی وجہ سے میں اس چرواہے سے دور تھا۔ تو جیسے ہی میں نے اس کے سامنے اقرار کیا اپنے گناہ کا اور یہ کہا کہ تو میرا خداوند ہے جس نے میرے لیے صلیب پر جان دی اور اپنا سارا خون بہایا ہے، میں تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، مجھے معاف کر، مجھے اپنے خون سے دھو ڈال، مجھے پاک کر، اور یسوع میں اپنا دل تیرے لیے کھولتا ہوں اور میرے دل میں آ جا۔ واو، اور جیسے ہی میں نے یہ دعا کی، یہ اقرار کیا خداوند کے حضور، اور اسی ہی لمحے میرے دل میں ایک عجیب سا اطمینان، ایک عجیب سا سکون میرے دل میں آ گیا۔ اور یہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی سمندر کا پانی جو طوفان کی وجہ سے بپھرا ہو اور فوراً ہی وہ ساکت ہو جائے، واو، وہ نارمل حالت میں آ جائے۔ تو اس طرح میرے دل کی حالت ہو گئی، اور جیسے ہی میں نے یہ پہلا معجزہ میری زندگی میں ہوا کہ میں نے جیسے ہی مسیح کو اپنا دل دیا، میں نے قبول کیا، تو اسی لمحے میرے دل میں ایک عجیب سکون آ گیا تھا۔ اور جیسے میں نے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، میں نے اس کو اپنے اندر لیا، تو تب سے میری زندگی وہ جو شکست کے نیچے تھی، وہ میری زندگی فتح کے ہاتھوں میں آ گئی، اور میں دن بدن اپنے اس خوف پر، اپنی اس صورتحال پر میں نے اس پر فتح پانا شروع کر دی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک کھوئی ہوئی بھیڑ تھی اور یسوع مسیح نے مجھے جا کر مجھے ڈھونڈ لیا تھا۔ اور اس بات کو 21 سال ہو چکے ہیں، اور میں خداوند میں نہ صرف میں خداوند کے ہاتھوں میں ہوں، بلکہ اس کے ساتھ میں بہت سی بھیڑیں، بہت سے لوگ جو خداوند سے دور ہیں، ان کو مسیح کے پاس لا رہا ہوں، ان کو بتا رہا ہوں کہ یسوع ہی تیرا نجات دہندہ اور وہی تیرا چرواہا ہے جو تجھے سنبھال سکتا ہے اور تیری پرواہ کر سکتا ہے۔ واو واو، پریز گاڈ۔ یقیناً سر آپ نے بہت ہی بابرکت گواہی جو ہے ہمیں سنائی ہے، اور ہم نے آپ کی گواہی سے بڑی برکت حاصل کی ہے۔ اور یقیناً جب بھی ہم نئی گواہی سنتے ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ نئے سرے سے پھر سے تازہ ہو جاتا ہے میرے عزیزو۔ تو آج پھر سے ہم نے اپنے ایمان کو سر آپ کی وجہ سے پھر سے تازہ کیا ہے۔ تو جیسا کہ یہ سر آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کھوئی ہوئی بھیڑ۔ تو سب سے پہلے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج کی کلیسیا میں کھوئی ہوئی بھیڑوں کو نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا
کہ اس سے پہلے کہ ہم بھیڑ پر بات کریں، یس سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ انسان کو بھیڑ ہی کیوں کہا گیا؟ واو جی اس کو کسی اور جانور کے ساتھ کیوں تشبیہ دی؟ پریز گاڈ وائی دا شیپ؟ واو کیوں بھیڑ ہی کہا؟ یس ٹھیک. اور پھر جو ہمارے لیے قربان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، Yes. اس کو کہا گیا ازل سے ذبح کیا ہوا برا. برا واو کیا بات. اور برا جو ہے یہ تعلق رکھتا ہے اس خاندان کے ساتھ. واو یس شیفرڈ بھی ہے، چرواہا بھی ہے، جی جی ایک وقت میں وہ چرواہا بھی ہے، لیکن ایک وقت میں وہ برا بھی ہے. برا بھی ہے. واو And why the Bible calls the lamb, لیم کیوں اسے برا بائبل کہتی ہے؟ اس کی وجہ کیونکہ وہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور جس خاندان سے کوئی تعلق رکھے وہی خاندان کے درد کو جان سکتا ہے. ہالیلویا پریز گاڈ. یس سر. تو اب یہ جو شیپ ہے، بھیڑ ہے، یہ جتنے جانور ہیں ان میں سب سے زیادہ معصوم جانور بالکل ایسی ہے. بھیڑ ہے. بالکل ٹھیک. آپ بکری کے تعلق سے دیکھیں گے تو بکری ایک شرارتی جانور، شرارتی جانور، بالکل ایسی. ٹھیک ہے. یس اور جو بھیڑ ہے، بھیڑ ویسی شرارتی نہیں. یس اور بھیڑ کے لیے ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جلدی راہ بھٹک جاتی. یس ٹھیک. پھر اس کے لیے ایک اور بات ہے بھیڑ کے لیے کہ یہ اپنا کھانا ڈھونڈنے میں اس کو مشکل ہوتی. واو ٹھیک ہے. بالکل ایسی. اچھا، پھر اس کے بعد بھیڑ یہ جلدی ہی گمراہ ہو سکتی، یہ کسی کے پیچھے بھی جا سکتی. واو تو اس لیے بائبل نے ایماندار کو بھیڑ کہا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ خود سے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی. بالکل ایسی. ٹھیک ہے. اپنی کیئر نہیں کر سکتی، اپنی فکر نہیں کر سکتی. طوفان آ جائے یہ شیلٹر نہیں ڈھونڈ سکتی. بالکل. ٹھیک ہے. اس لیے اس کو ایک شیفرڈ کی ضرورت. واو اس کو ایک چرواہے کی ضرورت. پریز گاڈ. ٹھیک. اب سب سے پہلا چرواہا بھیڑوں کا جو اصلی چرواہا ہے، جو آپ نے مینشن کیا زبور 23 میں، یس خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. بالکل ایسی. ٹھیک. تو پہلا چرواہا بھیڑوں کا وہ ہے یسوع مسیح ناصری. بالکل ایسی. اب ایسا چرواہا ہے جو اپنی بھیڑ کے لیے جان تک دے سکتا ہے. یس ٹھیک. اب وہ چرواہا جس نے اپنا خون دے کر اس پوری دنیا کے لیے اپنا خون دے دیا تاکہ یہ پوری دنیا بچا لی جائے، چھڑا لی جائے. اب اس نے کیا کیا؟ تو جب اس نے صلیب پر نجات کا کام کیا، یس تو اس نے جب اپنی کلیسیا قائم کی تو اسی کلیسیا میں سے اس نے بہتوں کو اس نے یہ خدمت بخشی کہ جس طرح میں اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کرتا رہا، بالکل ٹھیک، تمہیں بھی میری ہی طرح میری ان بھیڑوں کی رکھوالی کرنی. بالکل ایسی. ٹھیک ہے. تو اس رکھوالی کرنے کے لیے تمہیں میری طرح بننا پڑے گا. واو. تو جو آپ کا سوال ہے کہ آج کھوئی ہوئی بھیڑوں کی فکر کیوں نہیں کی جاتی، نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ جو چرواہا ہے
وہ جب تک مسیح کی مانند نہیں ہوگا واہ، تب تک اسے بھیڑوں کی فکر نہیں ہوگی۔ پریز گاڈ، اگر کوئی بھیڑ کوئی کھو گئی ہے تو اس کے لیے وہ پریشان نہیں ہوگا، اس کے لیے وہ دعا نہیں کرے گا، Yes. اس کے پیچھے نہیں بھاگے گا۔ ٹھیک، تو مین وجہ یہ ہے جو آپ نے سوال مجھ سے کیا کہ آج بھیڑ کو نظر انداز کیوں کیا جاتا Yes. ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے جو سب سے بڑا چرواہا جسے یسوع مسیح کہتے ہیں، کہتے ہیں، بالکل، ٹھیک ہے، تو جس نے جان تک دے دی جی جی، بچانے کے لیے، واہ، چھڑانے کے لیے، بالکل، واپس لانے کے لیے، بالکل، ٹھیک، تو ویسی ہی فطرت جب تک کہ ایک اس کا خادم ایز شیپرڈ، ایز چرواہے کے طور پر جو کام کرتا ہے، جب تک اس کی مانند نہیں بنے گا وہ واہ، کبھی بھیڑوں کی فکر نہیں کرے۔ نہیں کر رہے، بالکل ایسے ہی، تو یہ ہے کہ ہماری دعا ہے کہ جس کو خداوند نے چرچ کے لیے، بھیڑوں کی رکھوالی کے لیے جس کو چن لیا ہے، جس کو اس نے چرواہا بنایا ہے، ٹھیک، تو پاسٹر لفظ بھی پاسچر، ٹھیک، تو پاسچر جو ہے وہ چراگاہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو پاسٹر ہے اس کا مطلب چرانے والا، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے، بالکل ایسے، تو اب جو چرانے والا ہے، جو بھیڑوں کو لے کے جاتا ہے، اور جب وہ دیکھے اور بھیڑوں کو چیک کرے، ان کو گنے، اور اگر ان میں سے کوئی بھیڑ مسنگ ہے، ٹھیک، تو پھر وہ کوشش کرے ہر طرح سے کہ وہ بھیڑ واپس آ جائے۔ اگر ڈی ٹریک ہو گئی ہے، برگشتہ ہو گئی ہے، تو اس کے لیے دعا میں بیٹھے، اس کی کاؤنسلنگ کرے، ٹھیک، اور اس کو واپس لائے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ جو اصلی چرواہا ہے جس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے، بالکل ایسے ہی، پھر وہ اس کی خدمت نہیں کر رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو چرواہا ہے اس کا کام ہے کہ وہ بھیڑوں کو نہ صرف فوڈ دے بلکہ ان کو ہیلنگ بھی دے، اور ان کی ہر ضروریات کو دیکھے اور ان کی ضروریات کو پورا کرے، چاہے وہ روحانی ہے چاہے وہ جسمانی۔ تو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ کیا وجوہات ہے کہ کلیسیا میں بھیڑیں جو ہے وہ نظر انداز کی جا رہی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو چرواہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا رول جو ہے وہ پراپر یسوع مسیح کی مانند ادا کرے، یسوع مسیح کی مانند، جو بڑا چرواہا، جو مین ہے، اس کی مانند جب تک نہیں ہوگا تب تک اس کے اندر بھیڑوں کی فکر نہیں ہوگی، ترس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور مسیح نے ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ مسیح نے کہا کہ جب اس نے اس بھیڑ کو دیکھا تو وہ رحم اور ترس سے بھر گیا، یہ دیکھ کر کہ یہ وہ گلہ ہے جس کا چرواہا نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ وہ بھیڑیں ہیں جن کا چرواہا نہیں ہے، اور یہ پراگندہ ہو گئی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہر مسیحی جو ہے وہ چرواہا ہے، یا صرف پاسٹر یا پاسبان ہی چرواہا ہے؟ اب اس میں دو باتیں آ گئیں۔ یس، ایک تو ہے کہ ایک شخص کو روحوں کی نجات کے لیے اس کو بلایا جا رہا ہے، اس پر باقاعدہ خداوند نے مہر کر دی، ٹھیک، کہ یہ میرا خادم ہے، ٹھیک، چن لیا، چنا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم افسیوں کے خط میں جائیں تو وہاں پر ہمیں 5 فولڈ منسٹری، ٹھیک، وہاں پر ہمیں جو کلیسیا میں سے 5 خدمات نظر آتی ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جو 5 خدمات ہیں وہ باقاعدہ خداوند کی طرف سے بلاوے کے طور پر ان کو ملی، بالکل ٹھیک ہے۔ اب جن کو بلاوے کے طور پر وہ خدمت ملی ہے، ان کو بلا کر باقاعدہ ان کو انوائنٹ کیا ہے، خداوند نے اپنا درد ان کو دیا ہے، اپنا بوجھ ان کے اندر رکھا ہے، ٹھیک، جی تو وہ اپنے سارے کام بھول کر
تو وہ ایک ہی ڈگر پر لگ جاتے ہیں، اور وہ ڈگر کیا ہے کہ میں نے مسیح کے لیے میں نے روحیں جیتنی ہیں، میں نے وہ بھیڑیں جو کھوئی ہوئی ہیں، جو ابلیس کے ہاتھوں میں ہیں، میں ان کو واپس لاؤں گا. ٹھیک. یس. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو مسیح کو شخصی نجات دہندہ جنہوں نے مان لیا، نجات پا گئے. جی جی. ٹھیک. لیکن وہ پراپر طور پر وہ خدمت کے لیے، روحیں بچانے کے لیے بلائے نہیں گئے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. وہ جاب پر ہیں، بزنس میں ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ مسیح کی اس نجات کا تجربہ رکھتے ہیں کہ مجھے خداوند نے کس طرح لعنتوں سے چھڑایا، میری کیا صورتحال تھی اور کہاں سے مجھے اس نے نکالا. ٹھیک. تو اب وہ شخص اپنی گواہی سے کسی بھی شخص کو، وہ جو مسیح سے دور ہے، وہ اپنے آفس میں ہے، ٹھیک ہے، وہ بزنس میں ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹریولنگ میں ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر ایک بات ہے کہ میرا چھڑانے والا وہ بہت زوردار ہے، اور جو مجھے چھڑا سکتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی شخص کو چھڑا سکتا ہے. بالکل ایسی. ٹھیک ہے. تو وہ پراپر باقاعدہ وہ روحیں جیتنے کے لیے بلایا تو نہیں گیا، لیکن دوسری طرف جو اس نے جس نجات کا اس نے تجربہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اس نجات کے تجربے کی وجہ سے اس پر ایک ذمہ داری آ گئی کہ یو ہیو ٹو شیئر دا گاسپل ٹو اینی ون. تجھے اپنی گواہی ہر ایک شخص کے ساتھ تجھے شیئر کرنا ہے جہاں تجھے موقع ملے. ٹھیک ہے. اس سے ہوگا کیا کہ تو باقاعدہ خدمت میں تو نہیں ہے، ٹھیک، لیکن جس طریقے سے، جس طور سے تجھے یسوع نے بچایا، تو صرف وہی کسی کو بتا دے گا. تو تیری گواہی سن کر کوئی بھی شخص مسیح کے پاس آ جائے گا. ہاللیلویا. اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان، ہر مسیحی جو ہے وہ اپنی گواہی اور یسوع مسیح کی گواہی جب لوگوں کو سنائے گا تو پھر لوگ اس کی گواہی سے برکت حاصل کریں گے، اور لوگ اس کی گواہی سے اور خدا کی گواہی سے اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں. تو بڑے ہی اچھے طریقے سے آپ نے آج کے ہمارے جو 2 کویشچن تھے ان کو بڑی اچھی اور خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے. جیسا کہ سر آپ نے بھی بات کی ہے کہ چرواہا جو ہے وہ 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر ایک بھیڑ کو ڈھونڈنے جائے، تو کیا وہ 99 بھیڑوں کو خطرے میں نہیں ڈال رہا؟ نہیں، وہ کیونکہ ان کو چھوڑ کے جا رہا ہے، تو ایک کے پیچھے جا رہا ہے، تو وہ پیچھے اکیلی ہیں، تو وہ پتہ نہیں کب واپس آئے یا کب نہ آئے، تو وہ 99 کو وہ خطرے میں نہیں ڈال رہا. نہیں، یہ ایکچولی خطرہ اس وقت ہوگا جب ساری بھیڑیں سکیٹرڈ ہوں گی، جب ساری بھیڑیں تتر بتر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. خطرہ تب ہوتا ہے. اور جب بھیڑیں اکٹھی رہیں گی، ایک جگہ رہیں گی، ٹھیک ہے، تو پھر چونکہ وہ جو اکٹھ ہے، کلام میں لکھا ہے جمع ہونے سے باز نہ ہو. بالکل ایسی. ٹھیک ہے. اور پھر لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھا، میں ان کے بیچ میں ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ جو جھنڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ جو جھنڈ ہے وہ اس چرواہے کی محبت میں وہ اکٹھا رہے گا. ٹھیک ہے. بالکل ایسی. اب چرواہے کو پتا ہے کہ یہ جو بھیڑیں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک بھیڑ شرارتی ہے. جی. اور وہ اکثر ایسا کرتی ہے، وہ اکثر پیچھے رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یا وہ اکثر وہ ہے وہ جھنڈ سے نکل جاتی ہے، بھاگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور باقی جو بھیڑیں ہیں ان پر اس کو پورا یقین ہے کہ یہ بھیڑیں اگر میں ان کو چھوڑ کے سائڈ پر بھی ہو جاؤں، ٹھیک ہے، تو یہ مجھے چھوڑیں گی نہیں. اور بائبل میں ہمیں بہت سارے ایویڈنسز ملتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ مصیبتوں میں آئے، بہت زیادہ پریشانیوں میں آئے، ان کو سم ٹائم ایسے لگا، ٹھیک، کہ جیسے خداوند ہم سے دور ہو گیا. جی. ٹھیک. ان کو لگا ایسے کہ جیسے میں اکیلا ہوں. ٹھیک. لیکن اس کے باوجود فیتھ، جو ایمان تھا،
جو خداوند کے ساتھ چرواہے کے ساتھ محبت تھی، اس محبت نے اس شخص کو مضبوط کر دیا، نڈر بنا دیا کہ گو مجھے میرا خداوند نظر نہیں آ رہا، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے بچانے کے لیے ضرور موجود ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اسی لیے زبور 23 میں لکھا ہے، خواہ میرا گزر موت کے سائے کی وادی میں سے، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ یس، ہی ہیڈ دا بلیو، اس کو یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جھنڈ، ٹھیک ہے، اس جھنڈ کا چرواہے کو پتا ہے کہ ان میں سے کوئی شرارتی نہیں ہے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، ان کو جہاں میں چھوڑ کے جاؤں گا یہ وہیں رہیں گے، یس، ٹھیک ہے۔ اور جو ایک ہے، کیونکہ سارے جھنڈ کو دشمن تو نہیں کھا سکتا، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، وہ کھائے گا تو ایک کوئی کھاتا ہے، یس، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو چلی گئی ہے اس کے لیے وہ کیا کہنا چاہیے، خطرہ ہے، وہ کیلی اور کیلی کو دشمن وہ پا کے تو اس کو مار دے گا، وہ کھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس چرواہے کے اندر جتنی محبت پورے جھنڈ کے لیے ہے، اتنی ہی محبت اس کو ایک کے ساتھ ہے۔ اب اس کی ایک اور کسی خادم نے مثال دی، اور وہ یہ تھی کہ اگر میں اس پوری دنیا میں اکیلا ہی ہوتا انسان اور کوئی انسان نہ ہوتا، پھر دنیا تو نہ آتی، پھر یہ کہتے کہ اس پلانٹ پر، ارتھ پر، بالکل ایسے، تو اس ارتھ پر، سیارے پر میں اکیلا انسان ہوتا، تو مسیح میرے اکیلے کے لیے بھی جان دینے کے لیے، پریز گاڈ، واو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ جو اکٹھ ہے نا، وہ اکٹھ سیکیورٹی ہے، بالکل ایسی، ٹھیک ہے۔ تو جو سیکیورٹی جو اکٹھ میں ہے وہ سیکیور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے چرواہے کو پتہ کہ جو یہاں جھنڈ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اتنا خطرہ نہیں ہوگا جتنا اس اکیلی کو، اس لیے وہ پھر چھوڑ کر، وہ اس محبت میں اس کو چھوڑ کر، پریز گاڈ۔ جی ناظرین، تو جیسا کہ ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیشہ ہمیں اکٹھے میں رہنا ہے، تو آج آپ کو بھی خود کو پہچاننا ہے کہ کیا آپ اکٹھے میں ہیں یا اکیلے ہیں۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو شیطان جو ہے وہ شیر ببر کی طرح آپ کو پھاڑنے، آپ کو کھانے، آپ کو مارنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ یقیناً شیطان شیر ببر تو نہیں ہے، لیکن وہ شیر ببر کی طرح آپ کو کھانے، آپ کو مارنے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہے۔ تو آج ہم نے سیکھا ہے کہ ہم نے اکٹھے میں رہنا ہے۔ جب ہم اکٹھے میں رہتے ہیں تو پھر ہمیں شیطانی حملوں سے بھی بچنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے آج کے اس ٹاپک کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کھوئی ہوئی بھیڑ کبھی بھیڑیا بھی بن سکتی ہے؟ اگر ہم صرف جانور پر جائیں تو جانور تو کبھی ایسا نہیں، کیونکہ وہ بھیڑیے کی نیچر اور بھیڑ کی نیچر، بالکل وہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بائبل کی بات ہے وہ ایک علامتی زبان، ٹھیک، استعمال ہوئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھیڑ دور ہو گئی خداوند سے تو وہ بھیڑیے میں تبدیل ہو گئی، ٹھیک۔ وہ جو بھیڑیا ہے وہ بھیڑ ہے ہی نہیں تھا، واو، پریز گاڈ، ٹھیک۔ بھیڑیا، بائبل میں بھیڑیا کسے کہا گیا، ٹھیک ہے، مطلب کہہ رہے ہیں بھیڑوں کی صورت میں، جی بھیڑیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھیڑیا ایکچولی کون ہے؟ جو غلط تعلیم سے بھرا ہوا ہے، واو، ٹھیک، جو کرتا کیا ہے کہ بھیڑوں کو، ٹھیک، ان کو غلط تعلیم میں پھسلا کے، ٹھیک ہے، ان کو علیحدہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جی، پھر ان کو مار دیتا ہے۔ جیسے کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بدعات بھی ہیں، ہاں، تو یہ بھیڑیے کا کام کر رہی ہے، یہ بھیڑیے کا کام کر رہی ہیں۔ تو یہ جو بدعات ہیں، جی
جب یہ مسیح سے واقف ہو جائیں گے، ٹھیک، تو یہ بھیڑیے نہیں رہیں گے، لیتی وہ مسیح کا نام ہی ہے. وہ سیم وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بھیڑوں کی روپ میں بھیڑیے. بھیڑیے، بالکل ایسے. ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے ان کو پتا ہے کہ کلیسیا مسیح کو مانتی ہے، مسیح کا نام لیتی ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایسے. تو وہ مسیح کا نام لیتے ہوئے آئیں گے، ٹھیک ہے. اور کلیسیا جیسے ایک بات مشہور ہے، اور وہ یہ نہیں جی ہم تو جو بائبل اٹھا کے ہمارے گھر آ جائے گا ہم تو قبول کر لیں، قبول کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تو بائبل کو مانتے ہیں. واہ. ٹھیک ہے جی، ضرور آپ بائبل کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کلام یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آپ کے پاس آتا ہے اس کی تعلیم کو بھی سنو، تعلیم کو بھی سنو. ٹھیک ہے، بالکل ایسے. اس کو دیکھو بھی، اس کو چیک بھی کرو، ٹھیک ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، وہ کون سی تعلیم لے کر آیا. تو اعمال کی کتاب میں ایک فیملی جس کا نام پرسکلا اور ایکولا، یس. ٹھیک، اور ان کے پاس ایک خادم آیا جس کا نام اپلوس تھا. تو وہ خادم تو بہت زبردست تھا، بڑی اچھی پریچنگ تھی، بڑی منادی اچھی تھی، ٹھیک ہے، لیکن کچھ اسپرچول چیزیں جی. اس کی خدمت میں مسنگ تھی، ٹھیک ہے. اور ان کو پھر پرسکلا اور ایکویلا نے باقاعدہ لکھا اور صحت کے ساتھ، بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، اس کو بتائیں یو ہیو ٹو ڈو دیٹ، واو. یو ہیو ٹو پریچ لائک دیٹ. یس. ٹھیک. تو یہ ہے کہ وہ جو بھیڑیے ہیں، ٹھیک، وہ کبھی بھیڑ تھے ہی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک. تو جب وہ بھیڑ بن جائیں گے تو فطرتی طور پر تو امپاسبل، ہاؤ کین بی پاسبل کہ ایک بھیڑ بھیڑیے میں تبدیل ہو جائے. بالکل ایسے. ٹھیک، یہ ناٹ پاسبل، ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن ہاں وہ جو بھیڑیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ وہ کبھی بھیڑ تھا ہی نہیں. بالکل ایسی. بالکل ایسی. سر بڑے اچھے طریقے سے آج ہم نے سیکھا ہے کہ بھیڑ کو کیسے ایک جھنڈ میں رہنا ہے، اور ہم نے سیکھا ہے کہ کیسا ایک اچھا چرواہا ہم بن سکتے ہیں، اور ہم نے سیکھا ہے کہ کیسے ہم لوگوں کو جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو خدا یسوع مسیح کے پاس لا سکتے ہیں. تو آج کی یہ ساری رفاقت جو ہے وہ بڑی بابرکت ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں. جی، تو ناظرین گفتگو آپ نے سن لی آج ساری، اور سب سے پہلے تو آپ نے میری گواہی بھی سنی. اگر آپ نے سارے اس پروگرام کو دیکھا ہے تو سب سے پہلے میری گواہی تھی. اور میں یہی کہوں گا کہ جس طرح میں 22 سال پہلے 21 سال پہلے مسیح نے مجھے ڈھونڈ لیا اور اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا. اور میں زبور 23 میں اپنے لیے کہتا ہوں، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، کیونکہ میں اس کی بھیڑ ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا. تو میں آپ کے لیے بھی یہی کہوں گا کہ اگر آپ بھی کھوئے ہوئے ہیں، مسیح سے دور ہیں، نجات سے ناواقف ہیں، اور اطمینان اور خوشی اور شادمانی، جیسے اس پروگرام کا نام بھی آسمانی خوشی، تو اگر اس آسمانی خوشی سے آپ نا واقف ہیں تو آپ کے لیے دعوت ہے. مسیح آپ کو بلا رہا ہے، آپ اس کے پاس آ جائیے، وہ آپ کو ابدی خوشی اور ابدی نجات اور ابدی زندگی سے بھر دے گا. گاڈ بلیس یو. پریز گاڈ. تھینک یو جیزس. تو ہم شکر گزار ہیں سر آپ کا کہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے آج اس پوری رفاقت میں ہمارا ساتھ دیا. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ناظرین کے لیے دعا کریں، ہمارے چینل کے لیے دعا کریں، اور جتنے لوگوں نے آج کے کلام کو سنا ہے ان سب کے لیے، جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں تاکہ خدا کا نام جو ہے وہ عزت اور جلال پائے. جی چلیں دعا کرتے ہیں. بزرگ آسمانی باپ، یسوع کے نام میں ہم تیری حضوری میں موجود ہیں. خداوند، تیرے کلام کی بات جہاں بھی ہوئی وہاں تیری حضوری آئی، وہاں تیرے کلام کی قدرت نے چھوا، اور تیرے منہ کی باتیں آزاد کرتی ہیں. یس. تیرے منہ کی باتیں رہائی بخشتی ہیں، کیونکہ تیرے منہ کی باتیں سچائی ہیں، اور تیرا کلام یہ بتاتا ہے کہ سچائی سے واقف ہو جو، سچائی تمہیں آزاد کر دے. خداوند زندہ خدا، آج جتنی گفتگو خداوند ہم نے کی جو خداوند تیرے کلام کی بنیاد پر تھی، تو اے خداوند ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اس فیلوشپ میں ہم نے برکت پائی،
اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جتنے سننے والے ہیں وہ بھی خداوند ان خداوند باتوں سے خداوند وہ برکت پا گئے ہیں، اور اے خداوند جو دور تھے تیرے کلام کی قدرت سے وہ قریب ہو گئے ہیں۔ خداوند میں تیری برکت اپنے بھائی کے لیے چاہتا ہوں خداوند، اور اے خداوند اس چینل کے لیے یسوع تیری برکت چاہتا ہوں۔ اے خداوند یہ چینل خداوند جو تیرے کلام کی بنیاد پر خداوند اس کو شروع کیا گیا ہے، تو یہ بڑے ترقی کرے، اور خداوند اس چینل کے وسیلے بہت سے لوگ یسوع تیرے پاس آئیں، تیرا جلال ظاہر ہو، بڑی برکت دے یسوع مسیح ناصری کے نام۔ آمین آمین۔ جی ناظرین، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آسمانی خوشی پوڈ کاسٹ۔ گاڈ بلیس یو آل۔ یہ ہے آسمانی خوشی،